AF نیوز کے ساتھ ملک مظہر اور ہمارے اینکر پرسن سید اعزاز حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے آج کی جو سیاسی صورتحال، بگڑتی صورتحال کے حوالے سے۔ سید اعزاز حیدر شاہ صاحب کا جو ہے نا وہ تجزیہ ہم لیں گے، ان سے بات کریں گے۔ جی شاہ صاحب، اس بگڑتی صورتحال پر آپ کیا نظر ڈالیں گے اور کیا بتائیں گے ہمیں؟ یہ اب ایک مذہبی جنونی قاتل کا روک دیا جائے گا، جس طرح وزیر اعظم خان لیاقت علی خان شہید ملت، اس کے قاتل کو بھی بعد میں پہلے صدر ایوب خان صاحب کے ساتھ کے ذمے لگایا گیا اور پھر بعد میں اس کو مذہبی جنونی رنگ دے کر ختم کر دیا گیا۔ اس کا تفتیشی فائل، اس کے جہاز کو بھی دھماکہ ہو گیا، اور اس کے بعد اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل بھی جنونی مذہبی قرار دیا گیا اور ان کو بھی آخر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسرا گورنر پنجاب سلمان تاثیر، اس کے قاتل ممتاز قادری کو، اور صوبائی وزیر ضلع ہما کے قاتل کو بھی مذہبی جنونی رنگ کا روپ دیا گیا۔ اب اس کو بھی اس قاتل کے جو گرفتار ہوا ہے اس کے بیان کے مطابق کہ یہ لوگوں کو، عمران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اس لیے میں نے، اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، میں نے اس لیے ان پر گولی چلائی ہے۔ میں نے صرف ان پر ہی گولی چلائی ہے، باقی لوگ جو ہیں میں ان کو ہی مارنا چاہتا تھا، باقی لوگ وہ جو ہیں ان کے بچاؤ میں ان کے آگے آ کر گولیاں کھاتے رہے۔ اس کو مذہبی جنونی روپ دے کر یہ کیس آخر فائل ہو جائے گا۔ لیکن جتنے لوگ پہلے پیشین گوئیاں کر رہے تھے، ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر ان کو علم تھا کہ اس جلوس کے اسلام آباد آمد کے ساتھ ہر طرف خون بکھرے گا، لاشیں گریں گی، تو انہوں نے سیکورٹی کا کیا انتظام کیا؟ اس جلوس کو تمام جو تقریبات ختم کیوں نہیں کی گئی؟ اسی طرح فیصل واڈا صاحب کی ویڈیو چلنے کے بعد فیصل واڈا صاحب کو بالکل ایک بیوقوف اور پاگل کرا دیا گیا، اور اس پر بھی کوئی غور نہیں کیا گیا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ خود پی ٹی آئی نے ان کو پی ٹی آئی سے باہر نکال دیا، ان کی رکنیت ختم کر دی، اور لیکن ان کی گزارشات پر عمل نہیں کیا گیا، ان کو نوٹس نہیں لیا گیا۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ 4 تاریخ سے پہلے اس جلوس سے پار سے لاشیں گریں گی، خون ہر طرف بکھرے گا۔ آخر اس سب کچھ علم ہونے کے باوجود کیوں سیکورٹی نہیں دی گئی؟ کیوں ایسی لاپرواہی برتی گئی؟ کیوں اس پر جو ہے نا غور نہیں کیا گیا؟ پھر گجرانوالہ میں گزشتہ رات جناب ہمارے وفاقی وزیر توانائی خان خرم دستگیر خان صاحب، انہوں نے گڑی چور نامنظور، توشہ خانہ چور نامنظور کے بینر لگوائے گئے، اور فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس میں ان کی گرفتاری کے مطالبہ کے باوجود پورے شہر میں گزشتہ رات ٹینشن رہی۔ پولیس گلیوں میں گھومتی رہی، لیکن کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ آج اور خان صاحب نے اپنا اسی پیش نظر اپنا جو ہے سیالکوٹ کا دورہ منسوخ کر کے اس کو مختصر کیا، اور سیدھے وہاں گجرانوالہ سے راہ والی گکھڑ اور پھر وزیر آباد کا رخ کیا گیا۔ آخر سب کچھ علم ہونے کے باوجود اتنی لاپرواہی، بے احتیاطی کیوں برتی گئی؟ اور ابھی تک کوئی تمام پورے پاکستان کو توہمات پر، افواہوں کے زور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اقدام کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی سازش تھا؟ آخر عمران خان کو ہٹانا کیوں مقصود تھا؟ کیا واقعی یہ کوئی مذہبی جنونی مسئلہ تھا؟ کیا خان صاحب واقعی گمراہی کے راستے پر تھے؟ کیا واقعی مذہبی جنونیوں نے اس کو روکنا تھا؟ تو پھر باقی کی جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ حکومت کیا کر رہی تھی؟ اور اگر حکومت کی خود اپنی مرضی تھی کہ سیاسی مہاجرت بنا پر، تو پھر یہ جو سیاسی اب محاذرائی شروع ہوگی، پھر یہ اس سیاسی محاذرائی میں سوائے آپس میں گولی چلنے کے، قیادت کو ہٹانے کے،
اگر بے نظیر کو ہٹایا گیا اور پیپل پارٹی خاموش ہو گئی تو کیا پی ٹی آئی بھی خاموش اسی طرح خاموش ہو جائے گی کہ خان صاحب کو، اب تو خان صاحب کے آدمی ان کے سامنے آئے اور وہ گولیاں جو خان صاحب کو لگنی تھی وہ باقی 9 آدمیوں کو لگیں، کیا وہ 9 آدمی جو ہیں وہ اگر وہ اس وقت سامنے نہ آتے تو پھر وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ تو پکڑا نہیں گیا، جس کے کارتوس کی شروں سے احمد چٹھا صاحب زخمی ہوئے، وہ آدمی کہاں گیا؟ جب مسرت چیمہ صاحبہ کا ایم پی اے پی ٹی آئی رہنما مسرت چیمہ صاحبہ کا بیان ہے کہ دوسرا آدمی کہاں گیا، ان کا مطالبہ ہے کہ دوسرا آدمی کہاں گیا؟ آخر وزیر آباد کے اس عام شریف شہری معظم شہزاد گوندل جو شہید ہو گیا وہاں پر، خان صاحب کے آگے آ کر اس کا کیا قصور تھا؟ اب احمد چٹھا صاحب کا کیا قصور تھا؟ فیصل جاوید سینیٹر کا کیا قصور تھا؟ آخر وہ جو باقی سب جو زخمی ہوئے 9 آدمی زخمی ہوئے ہیں، اب آسا آسا میڈیا ان کے نام جاری کرے گا تو وہ پتہ چلے گا وہ آدمی جو ہے نا وہ آخر وہ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ ان کے آگے اگر صرف مذہبی جنونی مسئلہ تھا تو خان صاحب کا تھا، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اس میں شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کوئی مذہبی جنونی مسئلہ ہے یا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، یا اس حوالے سے ذرا بات کریں؟ میری رائے کے مطابق تو صرف رنگ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اگر یہ مذہبی جنونی مسئلہ ہوتا تو ایک آدمی ہوتا وہ صرف سامنے آ کے گولی چلاتا، وہ جو دوسرا آدمی جو کارتوس سے 12 بور کی کارتوس سے چلا رہا تھا وہ آدمی کہاں گیا؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کو اور پھر خان صاحب کو سیکورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ اس آدمی کو براہ راست اس کو وہاں تک رسائی کیسے حاصل ہو گئی؟ میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ ٹوکتا ہوں۔ پنجاب پولیس کا بیان ہے کہ 3000 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ تعینات کیے گئے تھے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے، 3000 وزیر آباد میں، مگر اتنی سیکورٹی کے ہونے کے باوجود بھی یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا پرنٹ میڈیا کے مطابق، الیکٹرانک میڈیا کے مطابق کیا لاکھوں کے جلوس اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک کے جلوس کے لیے 3000 کی سیکورٹی کافی تھی؟ اور خود خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ کتنے پولیس والے تھے؟ وہ تو پولیس والے ادھر ادھر عمارتوں کے اوپر کھڑے گپے ہانک رہے تھے، کوئی سڑکوں پر تھے، کوئی ادھر ادھر گپے ہانک رہے تھے۔ خان صاحب کے ارد گرد تو اس وقت کوئی پولیس والا نہیں تھا، اسی لیے تو وہ آدمی براہ راست فائرنگ کرتا رہا۔ ایک عام آدمی نے اس گولی چلاتے ہوئے آدمی کو پکڑا، اس نے آ کے اس کے نیچے سے ہاتھ مارا اور اس کا جب پستول گرا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد پبلک نے اس کو پکڑا، پبلک کے پکڑنے کے بعد پولیس نے آ کے اس کو پکڑا۔ اچھا، یہ اس وقت جو بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، اور اب اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ اس کو بہترین اس کا حل ایک ہی تھا کہ اگر بار وقت اس وقت الیکشن کرا دیے جاتے، نہ کہ ایک مرکز میں صرف نون لیگ کو حکومت دے کر اور 2 صوبوں میں خان صاحب کے پاس حکومت تھی، پی ٹی آئی کے پاس حکومت تھی، اور ایک صوبے میں پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تھی، تو ایسے صورتحال میں جب جگہ جگہ بکھری ہوئی تھا، حکومت کی پاور بکھری ہوئی تھی، تو اس صورتحال میں ایک ہی صورتحال تھی کہ الیکشن کرائے جاتے۔ بیرونی ممالک میں جب تک 50% عوام ووٹ نہیں ایک پارٹی ووٹ نہیں لیتی، اتنی دیر تک بار بار الیکشن کرائے جاتے ہیں، اتنی دیر تک کسی کو اقتدار نہیں دیا جاتا جب تک 50%، کم از کم 51% جو ہے نا عوام اس کو ووٹ دے۔ ووٹوں کی تعداد ہمارے ہاں یہ جو ہے نا وہ 22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتے، بڑی مشکل 1.5-2 کروڑ ووٹ ہوں گے اور جو ہے نا پارٹی بات سے اقتدار آ جاتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، ادھا تیتر ادھا بٹیر، یہ جو ہے کوئی بھی سیاسی جو ہے جماعت اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ حکومت میں نہیں ہے، کیا یہ نورا کشتی ہے یا کیا ہے؟ یہ سب جماعتیں جو ہیں اس وقت سیاست میں ہیں؟ اس وقت جو ہے صورتحال وہ سب کی سب یہ ان کی اسی نوریا کشتی کی وجہ سے 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں، وہ سب نون لیگ سے مفادات رہ رہی ہیں، اور خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی ایک طرف ہے۔ اب جو 13 پارٹیاں ان کو اپوزیشن سمجھا جائے یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن سمجھا جائے؟ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں
الیکٹرانک میڈیا خبر دیتا ہے تو وہ ان کو اپوزیشن قرار دیتا ہے. جب اسلام آباد اور کراچی میں الیکٹرانک میڈیا خبر دیتا ہے تو وہ خان صاحب کو اپوزیشن قرار دیتا ہے. ابھی تک تو پبلک کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان میں اپوزیشن کون ہے اور ان میں حکومت کون ہے. کوئی حکومت کسی کو ایف آئی اے ڈھونڈ رہی ہے تو کسی کو پنجاب پولیس ڈھونڈ رہی ہے, کسی کو خیبر پختونخوا پولیس ڈھونڈ رہی ہے تو کسی کو جو ہے نا سندھ رینجرز ڈھونڈ رہی ہے. اب یہاں جو ہے نا صورتحال یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بالکل علیحدہ علیحدہ یہ کہیں وہی سن 70 والا منظر جو ہے نا خدا نہ کرے کہ وہ منظر جو ہے نا وہ دوبارہ عوام کو ہمارے نصیب میں ہو یا ہمیں دیکھنا پڑے. اس نسل کو نہ ہی دیکھنا پڑے تو بہتر ہے, تاکہ جس نسل نے نہیں دیکھا ان کے لیے وہ ایک خواب ہی رہ جائے تو بہتر ہے. ورنہ صورتحال تو یہی ہے کہ چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب میں آدھے سے زیادہ ووٹ پنجاب میں ہیں, یہاں 6 کروڑ کم از کم یہ 6 کروڑ ووٹ ہیں, آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پورے پاکستان کی نصف آبادی صرف پنجاب میں ہے, پورے پاکستان کی نصف سیٹیں پنجاب میں ہیں. تو وہ یہ صورتحال, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک بات اور ہمیں بتائیں, کیا اس میں کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں؟ یہ بیرونی طاقتوں کا ایشو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا اگر بیرونی طاقتیں اس میں شامل ہوتی ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو انڈیا وہاں شامل تھا, وہاں انڈین فوج نے وہاں مداخلت کی تھی, لیکن وہاں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے باقاعدہ انڈیا کی فوج کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کو دعوت دی تھی, اور اس کے بدلے جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے ان کو 14 مربع میں ان کا علاقہ افزانے میں دیا. لیکن اس کے بعد دوسرا ملک امریکہ تھا جو پاکستان کی مدد کے لیے 7واں بحری بیڑا آیا, لیکن وہ مشرقی پاکستان کی بنگلہ دیش میں منتقلی تک منظوری تک وہ 7واں بحری بیڑا پہنچا ہی نہیں. اور اخیر جب وہاں مجیب الرحمان کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ جو ہے نا 7واں بحری بیڑا وہیں راستے سے ہی واپسی کا سفر اس نے شروع کر دیا. یہ بیرونی طاقتوں کا تو یہ حشر ہے کہ وہ کس حد تک یہاں مداخلت کریں گی, کس حد تک یہاں نہیں کریں گی. اب یہاں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ تقریب کاری میں یہاں بھارت کے ملوث ہونے کا امکان ہے. یہ کس نے تاثر دیا ہے؟ یہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ مختلف پریس کانفرنسوں میں جو ان کے مختلف کلپ اب بھی ٹی وی پر مختلف خبرناموں میں چلتے ہیں, خاص طور پر ARY پر اور جو ہے بول ٹی وی پر وہ دکھائے جاتے ہیں, تو وہ بار بار سامنے آتے ہیں. وہ جب مختلف پرنٹ میڈیا میں مختلف جگہ پر وہ چھپتے ہیں, مختلف رسالوں میں, مختلف میگزین میں یا مختلف سپلیمنٹ میں, وہ سامنے نظر آتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, ایک بات اور بڑی اہم بات ہے جو کہ چائنا کے حوالے سے ہے, سی پیک کے حوالے سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات اور یہ سیاسی صورتحال جو بگاڑی جا رہی ہے, یہ سی پیک کے اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ اگر جس طرح ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ حکومت ہے, پھر دوبارہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ کوئی ایسی قوت سامنے آ جائے کہ جو سی پیک کو برداشت نہ کر سکتی ہو, جو دوسری کسی امریکہ کے اشارے پر, چونکہ امریکہ کو سی پیک کے سخت تکلیف ہے اس لیے وہ اس کا سخت مخالف ہے, کیونکہ وہ چائنا کا وجود اس ملک میں نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ اگر بر صغیر کے علاقے میں چائنا کو راستہ مل جاتا ہے تو پھر امریکہ کا یہاں وجود ختم ہو جائے گا, امریکہ کا یہاں مداخلت ختم ہو جائے گا. اس نے افغانستان پر بھی اسی لیے قبضہ کیا تھا کہ اس کو پاکستان میں جگہ چاہیے تھی, اس کو افغانستان سے کچھ نہیں چاہیے تھا, اس کو جو کچھ چاہیے تھا پاکستان سے چاہیے تھا. لیکن جب عمران خان صاحب نے اس کو وہاں راستہ جگہ دینے سے انکار کر دیا بلوچستان میں, تو انہیں اس ایبسلیوٹلی ناٹ نے ٹوٹلی ناٹ کا راستہ اپنا لیا, اور انہوں نے آخر کار عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں ہی عافیت سمجھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا سیاسی صورتحال جو بگڑ رہی ہے یہ صرف ایبسلیوٹلی ناٹ پہ ہے, یا سی پیک کے حوالے سے, یا سیاسی جو نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں جو کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ یہ سیاسی نورا کشتی نہیں ہے. آخر وہ جو 25 کروڑ روپے MNA صاحبان کو دیے گئے سندھ ہاؤس میں باقاعدہ نیلام کر لگا, تو وہ جو ہے نا وہ پیسہ کہاں سے آیا؟
اگر وہ پیسہ نواز شریف صاحب کے پاس تھا، اب ان کے پیچھے کوئی تو سٹوری ہے کہ کچھ صحافیوں کو ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ارشد شریف کو کینیا میں بھی نیروبی کے مقام پر اس کو شہید کیا گیا۔ کوئی تو بات ہے کہ آخر کچھ تو تھا اس ارشد شریف کے پاس۔ ارشد شریف جو ہے نا وہ کہ اس کے کوئی فوجی یا کوئی جاسوس تو نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا یا نہ کوئی فوجی جرنیل تھا۔ آخر اس کو مارنے کے لیے اس کا مطلب ہے کوئی تو بات اس کے سینے میں تھی یا کوئی تو بات اس کے لبوں پر تھی جس کی وجہ سے اس کو وہاں شہید کیا گیا۔ اسی کے جس شو میں اس نے وہ بات کی تھی، اس شو کے باقی لوگوں کو بھی نامعلوم کیسز کے شبہ میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ مثلا چودھری غلام حسین صاحب کو 2013 کے ایک نامزد کیس میں گرفتار کیا گیا۔ یہ تو کوئی بات بنی کہ 2013 میں کا کیس ان کو اب 9-10 سال بعد یاد آیا کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور پھر اس کی ضمانت ہو گئی۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی بھی ضمانت ہو گئی۔ پھر ایک دو صاحبان جو ہیں، 4 صحابی اس وقت ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور ہیں۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ جس کا جو ہے نا ذکر لا پر وہ نہیں آنے دیتے۔ کچھ تو پس پردہ، کچھ تو ایسے نام ہیں جن کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے، جس کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے عوام پر، اس ملک پر، اس ملک کے کاج پر رحم کریں۔ اس گاندھی کے اس بات کو جس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان چند روز کے لیے ہے، اس کو پورا نہ کریں۔ اس کے اوپر، اس عوام پر، ان مسلمانوں پر اللہ کے نام پر ہی رحم کر دیں۔ اور اب آپ نے بہت کما لیا ہے، جتنا کمایا اتنا بہت ہے، پہلے اس کو ہضم کریں۔ آپ کی تو انڈیا میں بھی فیکٹریاں ہیں، آپ کی تو لندن میں بھی فیکٹریاں ہیں، آپ کی عرب ممالک میں بھی آپ کے کاروبار ہیں، لیکن ان غریب عوام کا تو کہیں کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا کسی ملک میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آپ تو بار بار سٹیجوں پر ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تمہاری کوئی نوکری نہیں ہے، تمہارا کوئی کاروبار نہیں ہے، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ وہ جہاں سے بھی کھاتے ہیں، لیکن کم از کم عوام کا نہیں کھاتے۔ وہ نوکری نہیں کرتے لیکن عوام کا نہیں کھاتے، وہ کاروبار نہیں کرتے لیکن عوام کا نہیں کھاتے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام لے کے حاضر ہوں گے بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اور سید اعزاز حیدر شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔